السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پہ ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ لفظی ترجمہ نکال لیجئے، لفظی ترجمے پہ غور کریں گے۔ یسألونکا، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا کچھ، احل، حلال کیا گیا، لہم، ان کے لیے۔ یہ ایمان کے بعد ایک کیفیت بنتی ہے کہ بندہ، مومن بندہ اس بات کے لیے پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اس کو وہ جانے اور اس پہ عمل کرے۔ تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ مدینہ کے اندر یہ سوال صحابہ اکرام کی طرف سے آتے رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، اب ہم کیا کریں۔ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کون سا عمل ہے جس سے ہمارا رب راضی۔ یہ فکر ایمان والے کے اندر پیدا۔ مکہ کے اندر عقیدے کے اوپر آیتیں نازل ہوئی، توحید، آخرت، رسالت، ایمانیات مضبوط ہو گئی، ایمان کے جو ارکان تھے وہ مضبوط ہوئے۔ اب جب ایمان مضبوط ہو گیا تو اندر سے اللہ رب العزت کی رضا کے سوال پیدا ہو، اور سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا حلال کیا۔ قل، کہہ دیجئے، احل، حلال کیا گیا، لکم، تمہارے لیے، لکم الطیبات، پاکیزہ چیز، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال۔ پاکیزہ چیزیں یعنی ظاہری پاکی بھی اور باطنی پاکی بھی، دونوں یہاں پر مراد۔ وما، اور جو، علم تم، سکھایا تم نے، من الجوارح، شکاری جانوروں کو، مقلبینا، شکار کے تعلیم دینے والے، تعلمونہن، تم سکھاتے ہو انہیں، مما، اس میں سے جو، علمکم اللہ، سکھایا تمہیں اللہ نے، یعنی تم اپنے شکاری جانور کو اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ فَكُلُوا، تو کھاؤ، مما، اس میں سے جو، امسکنا، وہ روک رکھیں، علیکم، تم پر، مطلب وہ شکاری جانور جو روک لیں تمہارے لیے، یعنی شکار کر کے تمہارے لیے رکھیں، تم اس میں سے کھا سکتے۔ یہ علم کی اہمیت پر ایک عظیم الشان ہے کہ یہ شکار کرنے والے جو جانور ہیں، اس میں چیتا، باج ہے، اور وہیں کتے بھی ہیں، اور کتا نجس جانور، اس کی لاڑ نجس، اس کے قریب جانا، اس کو گھر میں پالنا، سب کچھ منع۔ لیکن اگر وہ علم حاصل کر لیتا ہے، وہ علم جو تمہیں اللہ نے سکھایا اور تم اس کو سکھاتے ہو، تو اس کا شکار اللہ نے حلال کر۔ یہ علم کی فضیلت۔ علیکم، تم پر، وذکروا، اور ذکر کرو، وذکروا اسما، نام، اسما، نام، اللہ، اللہ کا، علیہ، اس پر، یعنی وہ شکار جو روک کر کے رکھے گا اس پر اللہ کا نام لو اور اسے کھا سکتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، انا، بے شک، اللہ سریع، جلد لینے والا ہے، حساب۔ تو اللہ رب العزت اس میں دو بات کہ اللہ حساب لے گا اور جلد حساب لے گا، یعنی ایک ایک شخص سے حساب ہوگا، اور سریع، جلد لینے والا ہے۔ الیوم، آج کے دن، احل، حلال کر دی گئی، لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر، یعنی اس کے پہلے حرام بھی تھی کچھ چیزیں، بنی اسرائیل کی شرارتوں کی وجہ، اہل کتاب کی شرارتوں کی۔ وطعام، اور کھانا، الذین، ان کا جو، اوتو، دی گئی، کتاب، احل، حلال ہے، لکم، تمہارے، یعنی اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ وطعامکم، اور کھانا تمہارا، حل، حلال ہے، لہم، ان کے لیے، مطلب تمہارا کھانا وہ کھا سکتے ہیں اور ان کا کھانا تم کھا سکتے ہو۔ یہاں پہ ذبیحہ مراد ہے جو ہم تفسیر میں پڑھیں گے۔ والمحسنات، اور پاک دامن عورتیں، من المؤمنین، مومن عورتوں میں سے، والمحسنات، اور پاک دامن عورتیں، من الذین، ان میں سے جو، اوتو، دی گئی، کتاب، یعنی اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہے، یعنی ان سے نکاح کر۔ من قبلکم، تم سے پہلے، اذا، جب، آتیتموہن، دے دو تم انہیں، اجورہن،
مہر ان کی۔ اس آیت میں جہاں پہ وہ اہل کتاب کی خاتون جن سے نکاح جائز ہے ان کی صفات بتائی گئی کہ وہ پاک دامن ہو، وہیں پر مرد کی بھی صفات بتائی گئی کہ وہ مرد کیسا ہونا ہے۔ اذا جب آتیتموہن دو تم انہیں اجورہن مہر، تو اسے مہر دینا ہوگا۔ محسنات نکاح میں لانے والے، غیر مصافحین نہ بدکاری کرنے والے، نکاح میں لانے والے یہ مرد ہوں، یہ بدکاری کرنے والے مرد نہ ہوں۔ ولا اور نہ، جہاں پہ عورت کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ اہل کتاب کی بدکار عورت نہ ہو، وہیں پر مرد کو بھی کہا گیا کہ یہ نکاح میں لانے کی نیت ہو، بدکاری کی نیت ہی صرف نہ ہو۔ ولا اور نہ بنا لینے والے، اخدان چھپی دوست، اور یہ مرد ایسا نہ ہو جو چھپی دوستی کرنے والا۔ ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرے گا بالایمان ساتھ ایمان کی، فقط پس تحقیق حبطا ضائع ہو گیا عملہ عمل اس کا۔ تو یہ عمل کی قبولیت کی شرط پتہ چل رہی ہے کہ جس نے ایمان کا انکار کر دیا اس کے اعمال حبط ہو گئے، یعنی ضائع ہو۔ وہ ہوا اور وہ فی الآخرت آخرت میں من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے، یعنی جس نے ایمان کا انکار کر دیا اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ تو عمل کی قبولیت کی 3 شرطوں میں سے پہلی شرط کہ وہ ایمان والا۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 4، اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کھانے کی کیا کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں، کیا ان کے لیے حلال ہے، کیا ان کے لیے حرام ہے۔ تو یہ مومن کی پہلی صفت یہاں پہ اس آیت میں پتہ چلی کہ وہ اپنے کھانے پینے کے اوپر بھی محتاط رہتا ہے کہ میں جو کھا رہا ہوں وہ حلال ہے یا نہیں، اور اس کا وہ علم حاصل کر۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں بتایا، کہہ دیجئے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ پاکیزہ چیزیں 2 طرح کی پاکیزگی ہوتی ہے، ایک ظاہری پاکی اور ایک باطنی پاکی۔ جو بھی کھانے کی چیز ہے اس کی ظاہری پاکی یہ ہے کہ وہ گندا نہ ہو، باسی نہ ہو، سڑا ہوا نہ ہو، بدبودار نہ ہو، فنگس وغیرہ نہ لگے ہوں، تو یہ تو ظاہری پاکی اس کی ہوئی۔ اور باطنی پاکی یعنی شریعت میں یہ صراحت نہ ہو کہ وہ حرام ہے، یعنی شریعت کی روح سے یہ صراحت، یہ واضح نہ ہو کہ وہ حرام ہے، یعنی اس کا مال بھی حرام ہے جس مال سے وہ سامان خریدا گیا ہے، اور جو چیز ہے وہ خود بھی حلال ہے۔ جو حرام چیزیں ہم کل کی کلاس میں پڑھ چکے ہیں اس میں سے وہ نہیں، وہ چیز بھی حلال ہے، اور حلال کمائی سے وہ کمائی۔ تو یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پاک ہو۔ اور ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار حلال ہے جنہیں تم ساندھ لیتے ہو، یعنی جنہیں تم سکھا لیتے ہو، جسے اللہ نے تمہیں جو سکھایا ہے اس کے مطابق تم انہیں سکھاتے ہو، انہیں تم سکھاتے ہو، انہیں تم علم دیتے۔ بس وہ جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ رکھے، جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ رکھے، اس پر اللہ کا نام پڑھو اور اس میں سے کھاؤ۔ یہ شکار جن چیزوں سے کیا جاتا ہے، جن جانوروں سے، اس میں چیتا ہے، باج ہے اور کتے ہیں۔ کتا بہت نجس ہونے کے باوجود بھی اگر اس کا شکار کے لیے وہ استعمال کیا جا رہا ہے اور اس سے شکار ہو رہا ہے تو اس کا شکار حلال، یہ علم کی فضیلت۔ کتا کیسا نجس جانور ہے اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باز کے شکار کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، وہ جو تمہارے لیے روک لے تم اسے کھا لو۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1467 اور ابو داؤد 2851۔ کتے کے تعلق سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کی نیکی میں سے 1 قرات کم ہوتی ہے، اللہ، اس کی نیکی میں سے 1 قرات یعنی 1 پہاڑ نیکی کم ہوتی ہے اس کی ہر روز۔ لیکن کتے کی اجازت کب ہے پالنے کی؟ سوائے بکریوں کو یا کھیتی وغیرہ کی حفاظت کے لیے رکھے یا شکار کے لیے رکھے، یعنی 3 چیز کے لیے کتے کو پالنے کی اجازت دے دی گئی، سوائے بکریوں کی حفاظت کرنے کے لیے، اور بکریوں کی حفاظت وہ کب کرے گا؟ جب اسے سکھایا جائے گا، جب اس کے پاس علم ہوگا، یا کھیتی کی حفاظت کرنے کے لیے کہ کوئی چیز اس میں سے کھائے نہ یا چرائے نہ، یا شکار کرنے کے لیے اس کو رکھنے کی اجازت ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2322 یعنی اگر شوقیہ طور پہ کوئی پالتا ہے، گھر کے اندر رکھتا ہے، تو ہر روز وہ اپنی اتنی بڑی نیکی کم کرے، اور اس کا جھوٹا جو ہے وہ حرام ہو جائے گا، اور بھی اس کی بہت ساری نجاست ہے، میں وقت کی وجہ سے اس کو چھوڑ رہا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے کتے کو بھیجو یعنی شکار کرنے کے لیے تو اس پر اللہ کا نام لے، اور اگر وہ تمہارے لیے پکڑے اور تم اسے زندہ پالو، تم اس شکار تمہارے لیے پکڑے اور تم اسے زندہ پالو تو اسے ذبح کر لو،
اور اگر تم اسے پاؤ کہ اس نے اسے قتل کر دیا ہے لیکن اسے خود نہیں کھایا، یہ شرط یعنی اس کے دانت نہیں لگے، اس کو خود نہیں کھایا، اسے خود نہیں کھایا، تو پھر تم اسے کھا لو، کیونکہ کتے کا اسے پکڑنا ہی اسے ذبح کرنا ہے، کیونکہ جب کتے کو چھوڑا گیا تھا تو بسم اللہ کہہ کر کے چھوڑا گیا، اور اس نے اس کو اس طریقے سے پکڑا کہ اس نے کھایا نہیں، تو وہ حلال ہو جائے گا، اور اسے امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5475 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1929۔ دو شرط بتائی گئی کہ وہ مرے نہ جانور، وہ شرط یہ بتائی گئی کہ وہ جانور کو کتا نہ کھائے، ہے نا، اس کو نہ پکڑے۔ شکار کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، سریع الحساب، وہ بہت جلد حساب لینے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا حساب لے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس کی بارگاہ میں حاضر نہ۔ اللہ ایک ایک شخص کو اپنے سامنے حاضر کرے گا اور ایک ایک شخص سے حساب لے۔ اب اس حساب کے تعلق سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب دیا جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا؟ سورہ انشقاق آیت نمبر 8، سو ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا، یعنی ہر کسی سے حساب لیا جائے گا، نہایت آسان حساب۔ یعنی ماں عائشہ اس آیت کو اور اس حدیث کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ سے سوال کرتی ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ جس سے حساب لیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہر کسی سے حساب لیا جائے گا، تو کیا ہر کسی کو عذاب دیا جائے گا؟ تو آپ نے سوال کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انشقاق میں کہ ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا، نہایت آسان حساب۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب تو سرسری پیشی ہے۔ آسان حساب کا مطلب کہ انسان ہر کسی کو تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا، لیکن جس کا آسان حساب ہے یعنی سرسری پیشی ہے کہ تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، اس طریقے سے اللہ رب العزت اس سے لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن جس سے حساب کی قرید کی گئی، یعنی جس سے پوچھا گیا ایسا کیوں، قرید کرنا یعنی ایسا کیوں کیا تم، لیکن جس سے حساب کی قرید کی گئی تو اس کو ضرور عذاب دیا جائے۔ یعنی اللہ رب العزت جس سے پوچھ لے کہ تو نے ایسا کیوں کیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیوں کا کیا جواب بندہ دے، اور بس اس کو عذاب دیا جائے۔ حساب سب کے ہونا ہے، اور حساب دو قسم کے ہیں، ایک آسان حساب کہ اللہ رب العزت سرسری طور پہ پوچھتا چلا جائے اور بندہ ہاں ہاں کہتا چلا جائے، لیکن اللہ نے، اور مشکل حساب کہ اللہ قرید کر لے، اللہ پوچھ لے کہ ایسا کیوں کیا تھا، وہ بس پھنس گیا، یعنی اسے عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ پہلے اس حدیث کا نمبر لکھ لیں، بخاری شریف حدیث نمبر 103 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2876۔ تو ہمیں اللہ سے آسان حساب کی دعا کرنا چاہیے، اللہم احسبنی حسابا یسیرا، اللہم احسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 5، اس آیت کے اندر ہم نے دیکھا کہ مومن کی ایک صفت کہ وہ کھانے کے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا حلال کی، اور اللہ رب العزت نے حلال کے تعلق سے فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہے، یعنی وہ سڑی گلی نہ ہو، اس کے اندر فنگس وغیرہ نہ لگے ہوں، اور شریعت نے اسے حرام نہ کیا ہو، یعنی وہ حلال مال سے خریدا گیا ہو، اور جو چیز ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے اسے حرام نہ کیا ہو، جیسے کہ ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے۔ اور شکار بھی اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا، وہ شکاری جانور جس کو تم نے سکھایا ہے، جیسے باز ہے، چیتا ہے اور کتا وغیرہ ہے، اگر اس کو تم نے سکھایا ہے اور اس کو بسم اللہ کر کے اگر چھوڑا ہے اور وہ اسے گھیر کر کے لاتا ہے لیکن اسے کھاتا نہیں، اگر وہ کھاتا نہیں ہے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ فرما دیا واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ رب، کہیں اس کی شریعت کے اندر نافرمانی نہ ہو، اس نے جو کھانے اور پینے کی چیز تمہارے اوپر حلال کیا ہے اور جو حرام کیا اس کے اندر نافرمانی نہ ہو جائے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ رب العزت تم سے حساب لینے والا ہے، یعنی اس کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے تمہیں کھڑے ہونا ہے، اور ہمیں تنہا اپنے خالق اور مالک کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ آیت نمبر 5، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال۔ اہل کتاب یعنی جنہیں پہلے کتاب دی گئی، یہودی اور نصرانی، ان کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے اور ہمارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ تو کھانے سے مراد یہاں پر ان کا ذبیحہ بھی ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 281، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور
مفسرین کی ایک بڑی جماعت فرماتی ہے کہ یہاں پر مراد اہل کتاب کے ذبیحہ ہیں. یہاں پہ جو اللہ نے ان کا کھانے سے مراد کیا، اس سے مراد اہل کتاب کا ذبیحہ یعنی اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور. تو اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور حلال، اس کی کیا مصلحت ہے؟ تو تفسیر ابن کثیر اس کے آگے فرماتے ہیں اور اس بات پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ اہل کتاب کی ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، کیونکہ وہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا حرام ہے. ان کے ہاں بھی یہ عقیدہ ہے کہ جو جانور اللہ رب العزت کا ہے، اللہ رب العزت نے اسے پیدا کیا، اسے پالا ہے، تو اس کے علاوہ کسی اور کے نام پر اس کو ذبح نہیں کر سکتے. یعنی جب بھی وہ چھری چلاتے ہیں شہرک کے اوپر تو اللہ ہی کے نام سے چلاتے ہیں، اس لیے وہ بھی اپنے ذبیحہ پر اللہ ہی کا نام لیتے ہیں. یعنی اہل کتاب یہودی اور نصرانی بھی اللہ ہی کا نام لے کر کے اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ حلال ہے. اگر واضح طور پر اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ مسلم ہے یا غیر یہودی اور نصرانی ہے، لیکن وہ اللہ کے نام پر اس کو ذبح نہیں کر رہا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حلال نہیں ہوگا، جو ہمیں پیچھے آیت نمبر 3 میں پڑھ چکے. اور تمہارے لیے پاک دامن مسلمان عورتیں، یہاں پہ دو عورتوں کا ذکر کیا گیا، ایک مسلمان عورتیں اور دوسری اہل کتاب کی عورتیں. تو پاک دامن مسلم عورتوں کے تعلق سے فرمایا اور تمہارے لیے پاک دامن مسلمان عورتیں، مسلمان کے ساتھ پاک دامنی کو جوڑ دیا کہ جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو تو دیکھ لو کہ وہ پاک دامن ہے یا نہیں. اور پھر آگے اللہ فرماتا اور ان لوگوں کے پاک دامن عورتیں حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی. ان کی بھی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہودی اور نصرانی کی عورتوں سے بھی تم نکاح کر سکتے. لیکن ایک شرط ہم پہلے پڑھ کر کے آ چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر کہ مومن ہو تو مومن سے نکاح ہوگا، توحید پرست کا توحید پرست سے نکاح ہوگا، اور مشرک کا مشرک سے. تو توحید پرست کی شرط ایک سورہ بقرہ کے اندر ہم نے پڑھی، اور دوسری شرط اہل کتاب کے لیے یہ بھی لگا دی گئی کہ وہ پاک دامن ہوں. ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی. اب پاک دامن کیا ہے اس کو ہم تفسیر میں پڑھیں گے، لیکن آگے دیکھیں جہاں پر عورت کے لیے شرط بتائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ مشرک نہ ہو اور پاک دامن ہو، وہیں پر مرد کے لیے بھی شرط. اکثر و بیشتر ایسا دیکھا گیا ہے کہ مرد حضرات اپنے لیے پاک دامن عورتیں اور نیک عورتوں کا انتخاب کر، جبکہ خود اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. تو یہاں پہ بیلنس بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ تمہارے اندر بھی کیا کوالٹی ہونا چاہیے جیسی تم ان کے اندر دیکھ رہے. تو اللہ نے فرمایا جب تم انہیں ان کے مہر دو، یہ حکم مرد کے لیے، جب تم انہیں ان کے مہر دو. پہلی شرط یہ بتا دی گئی کہ انہیں مہر دینا ہوگا. ایسا نہیں کہ وہ اہل کتاب کی عورتیں ہیں تو تم بغیر مہر کے اس سے نکاح کر، مہر دینا ہوگا. یہ شرط ان کے لیے بھی رہے گی، نیز انہیں نکاح کی قید میں لانے والا ہو، بدکاری کرنے والا نہ، یعنی بدکار شخص نہ ہو. اس سے وہ نکاح کر رہا ہے ایک ازدواجی زندگی کو گزارنے کے لیے، ایک لمبے ٹائم تک، یعنی زندگی بھر اس کے ساتھ رہنے کے لیے. بدکاری کرنے والا وہ نہیں ہے، اور نہ چھپی آشنائی کرنے والا، چھپی دوستی کرنے والا بھی نہیں ہے جس کو افیئر کہتے، وہ افیئر کرنے والا بھی نہیں. اور جو ایمان سے انکار کرے گا. اچھا یہاں بھی یہ بات کیوں لائی گئی آپ کے لیے ہوم ورک کی، اور جو تفسیر کی کتابیں ہیں اس میں دیکھیں کہ یہاں پر جہاں پر دو کیریکٹر بیان کیے جا رہے ہیں، میل اور فیمیل کا کیریکٹر بیان کیا جا رہا ہے، وہاں یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اور جو ایمان کا انکار کرے گا تو اس کا عمل یقیناً برباد اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو. تو ایک چیز تو ظاہری طور پہ یہ پتہ چل رہی ہے، ایمان عمل کی شرط ہے. اگر کوئی شخص ایمان کا انکار کر دے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے، نبی کی رسالت کا انکار کر دے، قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کا انکار کر دے، آخرت کا انکار کر دے، تقدیر کا انکار کر دے، جو بیس ہے، بنیاد ہے، تو اس کا کوئی انکار کر دیتا ہے، ایمان کا انکار کر دیتا ہے، تو اس کے کوئی عمل قبول نہیں ہوں گے. اس کے اعمال حبط اللہ رب العزت کر دے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے. یہاں پر ہم اہل کتاب کی عورتوں کے تعلق سے پڑھ رہے تھے، ان کا ذبیحہ حلال ہے. اس تعلق سے سنت میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بھی ان کے ہاں ان کا ذبیحہ کھایا کرتے تھے. اس کی دلیل اس طرح ہے، اہل خیبر یعنی خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنا ہوا گوشت یعنی روسٹ کیا ہوا گوشت بکری کے تحفہ دیا گیا، اور اس کے دست کو زہر آلود کر دیا گیا، مطلب اس کے گوشت کے ٹکڑے کو، دست کو زہر آلود کر کے دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت بہت پسند تھا، اس لیے جیسے ہی آپ نے اسے کھانے کے لیے منہ تک لگایا تو وہ دست بول اٹھا، یعنی وہ گوشت کا ٹکڑا بول اٹھا کہ وہ زہر آلود ہے. یہ ایک معجزہ تھا کہ وہ گوشت نے خود یہ کہہ دیا
کہ میرے اندر زہر ہے، البتہ اس سے آپ کا سامنے کے 2 دانت مبارک اور رگ جو ہے وہ متاثر ہو چکی، سامنے کے 2 دانت اور رگیں جو ہے وہ متاثر ہو چکی۔ اس کے پہلے آپ نے جیسے اس کو منہ میں لیا تو دانت اور رگیں متاثر ہو گئی تھی، پھر گوشت نے یہ کہا کہ اس کے اندر زہر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس گوشت کو الگ کر دیا۔ لیکن آپ کے ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے اسے کھا لیا، تو اس وجہ سے وہ فوت ہو گئے، یعنی وہ شہید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب نامی اس یہودی عورت کو قتل کرا دیا تھا جس نے گوشت میں زہر ملایا تھا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4249، مسلم شریف حدیث نمبر 219۔ اس حدیث سے کئی مسئلے پتہ چلے۔ پہلا یہ کہ یہودی کی دعوت کو رسول اللہ نے قبول کیا، دوسرا یہ کہ یہودی نے گوشت پیش کیا، یعنی ذبح بھی اسی نے کیا تھا، تو یہودی کا ذبیحہ بھی آپ نے قبول کیا اور اسے کھانا چاہا، اور آپ کے ساتھی نے آپ کے سامنے کھایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ غیر مسلم کا یعنی یہودی اور نصرانی کی دعوت بھی قبول کی جائے گی، اور ان کا ذبیحہ بھی یہودی اور نصرانی کا یعنی اہل کتاب کا ذبیحہ بھی کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کا بھی عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا کہ یہ مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، کسی اور کے نام پر یہ ذبح نہیں کیا جاتا۔ دوسرا حکم اس آیت کے اندر کہ پاک دامن عورتوں سے نکاح کی تعلیم دی گئی۔ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 25 میں ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ وہ نکاح میں لائی گئی ہو، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں، یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا ہے ان کی صفت اللہ رب العزت نے سورہ نساء آیت نمبر 25 کے اندر بتائی کہ وہ نکاح میں لائی گئی ہو، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کر، یعنی نکاح کے بغیر وہ کھلم کھلا بدکاری کر رہی ہے، ایسی نہ ہو، اور نہ در پردہ دوستی کرنے والی، یعنی نہ وہ چھپی ہوئی دوستی کرنے والی، نہ بدکاری کرنے والی ہو نہ چھپی ہوئی دوستی کرنے والی ہو، ایسی عورت کو نکاح کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے اجازت دی۔ حضرت عبداللہ بن، یہ سورہ نساء آیت نمبر 25 تھی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ عیسائی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں، آپ فرماتے تھے کہ اس سے بڑھ کر اور زیادہ شرک کیا ہو سکتا ہے کہ عیسائی عورت یہ کہتی ہیں کہ اس کا رب عیسیٰ ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 283 283، اور تفسیر ابن کثیر نے اس کو تفسیر میں بھی اور حدیث کے حوالے سے بھی اس بات کو بیان کیا۔ لیکن وہیں سورہ بقرہ میں ایک شرط اور بتائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں سے نکاح جب تک ایمان نہ لائیں منع کر دیا، منع فرمایا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 221، اور مومنوں تم مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرو، یہ آرڈر ہے اللہ کا، یعنی مشرک مرد مشرک عورت سے نکاح کرے، اور مومن مرد مومن عورت سے نکاح کرے، اور مومن عورت بھی مومن مرد سے نکاح کرے۔ ایک شرط یہ پتہ چلی، اور دوسری شرط نکاح کرنے کے لیے کہ وہ بدکار نہ ہو اور چھپی ہوئی آشنائی یا بدکاری کرنے والی نہ ہو۔ خلاصہ یہ کہ اگر مشرک ہے تو نہیں کر سکتے، اور اگر مشرک نہ ہو تو ہم اس سے نکاح کر سکتے ہیں، اور دوسرا وہ بدکاری کرنے والے بھی نہ ہو۔ صحابہ اکرام لیکن یہودی اور نصرانی عورتوں سے نکاح کرتے تھے تو اس سے یہ بھی ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں بھی سبھی مشرک تھیں ایسا نہیں کہا جاتا۔ نصرانی کے اندر جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ 3 گروپ تھے، ایک گروپ وہ تھا کہ جو 3 کو اللہ کہتا تھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور اللہ کو بھی، یہ تینوں اس کے نزدیک اللہ تھے، نعوذ۔ اور دوسرا گروپ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا، اور ایک تیسرا گروپ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ تو وہ گروپ اگر ہے جو شرک نہیں کرتا اور اس کی عورت ہے اور وہ بدکار بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہاں پہ نکاح کی اجازت دی گئی۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ تو قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر اہل کتاب اور مشرکین کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے، اہل کتاب کو اور مشرکین کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں اس سے مسئلہ صاف ہو جائے گا۔ سورہ بینات آیت نمبر 1، اہل کتاب کے بعض کافر، اہل کتاب کے، سبھی اہل کتاب کو نہیں گنائیں گے، اہل کتاب کے بعض، یعنی سبھی لوگ ایسے نہیں ہیں اہل کتاب میں، اہل کتاب کے بعض کافر اور مشرکین کفر سے رکنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے۔ اہل کتاب کے بعض کافر اور مشرکین، یعنی اہل کتاب میں بعض کافر ہیں اور بعض مشرک ہیں، تو اس سے یہ بات نکل کر کے آئی کہ بعض سلیم الفطرت یا صحیح عقائد کے بھی ہیں، اور وہ لوگ جیسی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی یا آپ کے بارے میں سنا تو انہوں نے اسلام لایا۔ تو اہل کتاب کے بعض کافر اور مشرکین
کفر سے رکنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے۔ خلاصہ، مشرک نہ ہو تو اور پاک دامن ہو، بدکار نہ ہو تو نکاح کی اجازت ہے۔ اب نکاح کر سکتے ہیں۔ اب عورتوں کی صفت کے بعد مردوں کی صفت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اور ان سے اخوت قائم کرنی مقصود ہو، نہ کہ کھلی بدکاری کرنا۔ اس کے پہلے اللہ نے فرمایا جب تم انہیں ان کا مہر دے دو، تو مرد کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ جس سے بھی نکاح کرے گا اس کو اس کا مہر دے، اور اہل کتاب کے لیے دوسری شرط مرد کے لیے، اور ان کی اخوت قائم رکھنا مقصود ہو، یعنی اس کی عزت عظمت، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اس کا نان و نفقے کو قبول کرنا، اور اس کو زندگی بھر نبھانے کی نیت رکھنا ہو، نہ کہ بدکاری کرنے کی، مطلب وہ بدکار شخص نہ ہو اور بدکاری کی اس کی نیت نہ ہو، اور نہ وہ چھپی دوستی کرنے والا ہو۔ جیسی عورتوں کے بارے میں تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 284، جیسے عورتوں کے بارے میں پاک دامنی اور عفت معاب کی شرط ہے، یعنی پاک دامنی کی شرط ہے، ایسے ہی مرد کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ وہ پاک دامن اور عظمت والا ہو۔ اس لیے یہاں فرمایا وہ ایسے بدکار نہ ہو کہ معصیت سے باز نہ آئیں اور اپنی نفس پر قابو نہ پا سکیں، ایسے مرد نہ ہو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو ایمان سے انکار کرے تو اس کا عمل یقیناً برباد ہو جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں۔ آیت نمبر 6، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور اپنی کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ وضو کے لیے پہلی چیز یہ بتائی گئی جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے دھو، یعنی وضو کرو۔ تو نماز کے لیے اٹھو تو ایسا کرو، کیا وضو ہے تب بھی وضو کرنا ہے؟ کیونکہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جب تم وضو سے نہ ہو اور نماز کے لیے اٹھو تو وضو کرو، ایسی وضاحت نہیں۔ یہاں صرف یہ کہا گیا کہ نماز کے لیے اٹھو تو وضو کرو۔ تو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وضو ہو تب بھی وضو کریں؟ اس تعلق سے حدیث سماعت فرمائیں جو امام مسلم نے اور مسند احمد نے روایت کی، اور تفسیر ابن کثیر نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285 کے اندر ذکر۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سلیمان بن بریدہ کی اپنے باپ سے روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، لیکن فتح مکہ کے دن آپ نے وضو فرمایا اور موضوع پر مسح کیا اور ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھیں، ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آج آپ نے ایسا کام کیا ہے جو پہلے نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، عمر میں نے یہ دانشتہ کیا ہے، یعنی میں نے یہ جان بوجھ کر کے کیا ہے، یعنی آپ یہ سمجھانا مقصود تھا کہ ایک وضو سے کئی نمازیں ہو سکتی ہیں، اگر وضو نہ ٹوٹے تو ایک ہی وضو کئی نماز کے لیے کافی ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 358 اور مسلم شریف وضو کے باب میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، مسلم شریف حدیث نمبر 277۔ تو ایک بات یہ پتہ چلی کہ ہر نماز کے لیے وضو کر لینا یہ بھی ٹھیک ہے، افضل ہے، لیکن ایک ہی وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اگر وضو نہیں ٹوٹے۔ اب یہاں پر دوسری بات اس آیت میں یہ پتہ چلی کہ کیا 4 ارکان کر لینے سے وضو ہو جائے گا؟ کیونکہ یہاں پہ صرف 4 رکن کا ہی حکم دیا گیا کہ نماز کے لیے اٹھو تو چہرہ دھو لو اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو اور سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو۔ تو یہ 4 چیز میں ہی کیا وضو ہو جائے گا؟ تو یہ حکم اجمالاً ہے۔ اس کی تفسیر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلی کہ وضو کے پہلے اور کیا چیزیں ہیں اور وضو کس انداز میں کیا جائے گا جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا۔ یہاں پر ایک نقطہ اور ہے کہ چہرہ جو کہا گیا ہے تو بعض علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ چہرے کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی شامل۔ بہرحال اگر یہ نہیں بھی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں طریقہ کیا پتہ چلتا ہے، اور کوئی بھی عمل ہم نہیں کر سکتے جب تک رسول اللہ کی سنت ہمیں پتہ نہ ہو، یعنی قرآن کے اوپر ہم اس وقت تک عمل نہیں کر سکتے جب تک اس قرآن کی آیت کو رسول اللہ نے کیسے سمجھایا ہے حدیث کے حوالے سے ہم نہ دیکھ لیں، اور جب تک ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ رسول اللہ نے کس طرح وہ عمل کیا اور صحابہ نے کس طرح کیا، تب تک ہم نہیں کر سکتے۔ یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، تو وہ قرآن کے کسی بھی حکم پر عمل نہیں کرتے۔ وہ ایسا وضو کریں گے یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا کہ وہ چند چیزوں کا کر لیں اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، تو یہ سنت کے خلاف ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ تو بسم اللہ کا بھی ذکر نہیں ہے، یہاں پہ اور بھی کوئی دوسرا ذکر نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی ہی وحی سے پتہ چلی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور رسول اللہ نے اپنے انداز میں پھر اس
وحی کو ایکسپلین کیا، بتا دی۔ تو دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے تعلق سے کیا کچھ فرمایا۔ اسلام میں اور وضو ایک پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور پاکیزگی کتنی قیمتی چیز ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 222 کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتے، حب محبت کرتے، توبہ کرنے والے اور پاکی حاصل کرنے والے۔ پاکی کے تعلق سے وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہو۔ مسلم شریف اور طہارت کے بیان میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی، حدیث نمبر 224۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں۔ شہادتین کے بعد، دو شہادتوں کے بعد، شہادتین یعنی دو شہادتوں کے بعد، اور وہ دو شہادت کون سی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول۔ اس شہادت کے بعد قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں پوچھ گچھ ہو، لیکن نماز کے لیے وضو بھی ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک شخص چاہے کتنے ہی اچھے نماز پڑھے لیکن وہ وضو نہ کرے تو اس کی نماز قبول نہیں، اور نماز کے لیے وضو اس کے لیے شرط ہے۔ دوسرا، وضو ٹوٹ جانے پر دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا جسے حدث لاحق ہو، یعنی جس حالت میں نماز ادا نہیں کی جاتی اس حالت کو حدث کہتے، یعنی اسے لیٹ بعد کی حاجت ہو گئی تھی اور ہوا خارج ہو گئی تھی تو یہ وضو ٹوٹ گیا، اب اسے وضو کرنا ضروری ہوگا جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ بخاری شریف اور مسلم دونوں کی روایت ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 6954 اور مسلم 225۔ وضو کی فرضیت اس آیت سے پتہ چلی ہم کو، سورہ مائدہ آیت نمبر 6 سے۔ اس کے بعد ہر وضو کے وقت مسواک کرنا، یہ فرض تو نہیں ہے لیکن اس کی اہمیت بخاری شریف کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت کے لیے دشواری نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، یعنی یہ اتنا اہم عمل ہے، اسے آپ بخاری میں دیکھ سکتے۔ اسی طرح وضو کے لیے نیت ضروری ہے، اور ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے، جیسے بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات۔ تو کوئی شخص پانی میں ڈوب کر کے خوب نہا رہا ہے اور لیکن اس نے نیت نہیں کیا، اور وہ یہ سوچے کہ میں ابھی غسل کر کے آ رہا ہوں اور وہ نماز پڑھ لے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا ابھی غسل نہیں ہوا، کیونکہ اس نے غسل کے پہلے نیت نہیں کی، اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے۔ وضو کی بسم اللہ کہنا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس شخص کی وضو نہیں جو وضو سے پہلے اللہ کا نام نہ لے۔ اللہ کا نام نہ لینے سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ بسم اللہ نہ کہے۔ سلسلہ الصحیح حدیث نمبر 7514۔ وضو کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے چند حدیث اور نوٹ کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے لوگوں کو قیامت کے دن اس حال میں پکارا جائے گا کہ وہ وضو کی وجہ سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، سو تم میں سے جو شخص اپنے یہ روشنی بڑھانے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ ضرور ایسا کرے، مطلب وہ زیادہ سے زیادہ وضو کرے اور حشر کے میدان میں اپنی روشنی کو بڑھائے، یعنی دنیا میں ہم جتنا وضو کریں گے اتنا زیادہ وہ ہمارے اعضاء جہاں پر وضو کے پانی لگا ہے وہ چمکے گا، اور اسی سے امت محمدیہ پہچانی جائے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف حدیث نمبر 136 136 اور مسلم شریف حدیث نمبر 246۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ تمام خطائیں نکل جاتی ہیں جو اس کی آنکھوں سے سرزد ہوتی ہے، مطلب آنکھوں سے جو گناہ کرتا ہے وہ وضو کا پانی لگنے سے اتر جاتا ہے، یعنی وہ دھل جاتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جن کا اس نے ہاتھ سے ارتکاب کیا تھا، یعنی ہاتھ سے جو گناہ کیا تھا وضو کا پانی لگنے سے اور وہ قطرہ گرنے سے وہ گناہ دھل گیا۔ اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ
تمام گناہ نکل جاتے ہیں جس کے طرف اس نے پاؤں سے چل کر گیا تھا، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک۔ لیکن پہلے ہی شرط بتا دی گئی، اور شرط کیا بتائی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان یا مومن، شرط لگا دی کہ وہ مسلمان ہو اور مومن ہو یعنی وہ شرک سے پاک، ایمان والا، اللہ کی وحدانیت پر، اور ویسے بھی مشرک کے لیے کوئی فضائل نہیں، فضائل کیا، اس کے لیے کوئی نیکی ہی اس کی قبول نہیں، اور یہ بارہا یعنی کئی بار ہم پڑھ چکے کہ مشرک کی کوئی نیکی، تو ہر فضائل اس کے لیے ہے جو توحید کے ساتھ۔ تو اس حدیث کو نوٹ کر لیں، مسلم شریف حدیث نمبر 244۔ اللہ رب العزت ہم کو توحید کو خوب سیکھنے اور شرک سے خوب بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وضو کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جیسی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق خوب اچھی طرح وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو کے اہمیت، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ نے ہمیں پا لیا اس حالت میں کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے، یعنی سفر میں رسول اللہ پیچھے رہ گئے تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہوا اور صحابہ وضو کر رہے تھے اتنے میں رسول اللہ وہاں پر آ گئے۔ ہم جلدی میں اپنے پاؤں پر گیلا ہاتھ پھیر رہے تھے، جلدی کی وجہ سے پاؤں پر گیلا ہاتھ پھیر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں 3 مرتبہ فرمائے، ان ایڑیوں کے لیے دوزخ ہے، بڑی ہلاکت ہے، ان ایڑیوں کے لیے دوزخ ہے، ان ایڑیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، یعنی جو ایڑیاں سوکھی رہ جائیں۔ تو اہتمام وضو کا ایسا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے کہ کوئی بھی عضو یعنی کوئی بھی وضو کی جگہ سوکھی نہ رہ جائے، اگر وہ سوکھی رہتی ہے تو وہ جگہ جہنم میں جلائے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6060 اور مسلم شریف حدیث نمبر 241۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنی قدم پر ناخون کے برابر جگہ چھوڑ دی، سوکھی رہ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ وہ شخص واپس گیا اور اس نے دوبارہ وضو کیا اور نماز پڑھی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 243۔ وضو کیسے کرنا ہے اس تعلق سے چند حدیثیں نوٹ کر لیں، اور وضو کا طریقہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے، اور نیت یعنی دل میں ارادہ کریں گے کہ ہمیں وضو کرنا ہے، پھر بسم اللہ کہیں گے، بسم اللہ، اور پھر ہاتھ دھوئیں گے اپنے پہنچوں تک، 3 بار کلی کریں گے غرارہ کرتے ہوئے، ناک میں پانی ڈالیں گے یہاں تک کہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے اگر روزے سے نہ ہو، چہرہ دھوئیں گے پورا چہرہ، اور پھر اس کے بعد سیدھا ہاتھ دھوئیں گے کوہنیوں تک، اور اس کے بعد لیفٹ بایاں ہاتھ دھوئیں گے کوہنیوں تک، سر کا مسح کریں گے، یعنی مس کہتے ہیں چھونا، تو پانی سے سر کے بال کو سامنے سے لے کر کے پیچھے تک، اور پھر اس کے بعد کان کا مسح کریں گے، یعنی کان کو پانی کے ساتھ چھوئیں گے، رائٹ سیدھے پیر کو دھوئیں گے 3 بار، اور پھر بائیں پیر کو دھوئیں گے 3 بار۔ 3 بار سے زیادہ کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں، ہاں 2 بار بھی کیا جا سکتا ہے پانی کم ہونے کی وجہ سے، اور 3 بار کرنا سنت ہے۔ اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف حدیث نمبر 140 159 2 جگہ، بخاری شریف 140 اور 159، اور مسلم شریف حدیث نمبر 226۔ بخاری شریف کی اس حدیث کے بعد جو شخص اس طرح وضو کرے جس طرح میں نے وضو کیا ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھیں اور ان میں اپنی نفس سے باتیں نہ کریں، یہ بہت بہت بڑا عمل ہے، اور اس عمل کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پریکٹس کریں کہ ہم ایسی نماز پڑھیں کہ ہم اپنی نفس سے بات نہ کریں، یعنی ہمارا دھیان نہ بھٹکے، جو ہم کہہ رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو، یہ ہمارے ذہن کے اندر ہو یہ بات کہ ہم اپنے خالق کے سامنے حاضر ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر ہماری نظر ہو، یعنی ہمارا خیال وہیں پہ ہو کہ ہم اللہ رب العزت سے یہ بیان کر رہے ہیں، اور ہمارا دھیان نہیں بھٹک رہا، یعنی ہم اپنے آپ سے خیالی باتیں نہیں کر رہے۔ تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ جو اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر جو نماز پڑھتا ہے، تو جو شخص اس طرح وضو کرے جس طرح میں نے وضو کیا، پھر وہ 2 رکعت پڑھے اور اس میں یعنی اس 2 رکعت میں اپنی نفس سے باتیں نہ کرے، تو اس کی تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں، پچھلے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 159 اور مسلم شریف حدیث نمبر 226۔ اس آیت کا دوسرے حصے کی طرف غور کریں، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، یعنی ناپاکی کی حالت میں ہو تو غسل کر، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہوا ہے، لیٹ بات سے فارغ ہوا ہے، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ، اب غسل فرض ہو گیا اور تم پانی نہیں پاتے، پھر تم پانی نہ پاؤ
تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، یعنی نماز نہیں چھوڑ سکتے، پاک مٹی سے تیمم کرو نماز، بس اسے اپنے اب وہ تیمم کیسے کریں تو آیت پہ غور کریں، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اسے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ پر مر لو، یعنی مٹی پاک ہوتی ہے، اس کے اوپر اپنا ہاتھ ماریں گے اور اپنے چہرے پہ اور ہاتھ کو مل لیں گے، بس بات۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی میں ڈالے، کیونکہ پانی نہیں مل رہا ہے یا تم بیمار ہو اور وہ پانی لگنے سے تم مر سکتے ہو، یا سفر میں ہو اور سفر میں پانی نہیں مل رہا ہے، تو اللہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور یہ سہولیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی کہ تم پانی سے اس طریقے سے طہارت یعنی پاکی حاصل کر سکتے ہو، اور جب پانی مل جائے تو پھر اس کے بعد جا کر کے غسل کیا جائے گا۔ تو اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی میں ڈالے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر۔ اللہ ہمارے لیے کیا چاہتا ہے؟ اللہ ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے، جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ، اسی لیے تو یہ شریعت نازل فرمائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اس شریعت کو سمجھانے کے لیے اپنے سب سے پیارے نبی اور سب سے پیاری شخصیت نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء کو منتخب۔ اور آخر میں اللہ فرماتا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر کرو، یعنی اس عظیم نعمت کو پانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ اس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور شریعت کے اندر اس قدر چھوٹ بھی عطا فرمائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور یہ نعمتیں دے کر کے کہ جن نعمتوں کو نہ ہم دیکھ پاتے ہیں، نہ گن پاتے ہیں، نہ جان پاتے ہیں، اس قدر نعمتیں، یہ نعمت کے بدلے میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ بس اتنا چاہتا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا، لعلکم تشکرون، شکر ادا کرو، اور شکر کا اپوزٹ ہے کفر، کہ نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے لیکن اس کا شکر اللہ کو نہ ادا کر کے کسی اور کو ادا کر، یا اس کا شکر ادا نہ کر، تو یہ نعمت کا بدلہ، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے اس کی قیمت یہ ہے کہ تم اس نعمت کو پا کر کے الحمدللہ کہہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے دیا، یعنی یہ میں نے اپنی صلاحیت سے نہیں کمایا، میں نے اپنی محنت سے، میں نے اپنے ٹیلنٹ سے، میں نے اپنی ڈگری سے، اور میں نے اپنی کاروبار سے، یا فلاں پیر سے، یا فلاں بزرگ سے، یا فلاں دیوی نے، یا فلاں دیوتا نے، یا فلاں پتھر نے مجھے نہیں دیا، مجھے کس نے دیا؟ الحمدللہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے۔ تو پانی نہ ملنے پر تیمم کرنے کے تعلق سے ایک حدیث سماعت فرمایا، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص علیحدہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی اس نے نماز نہیں پڑھا اور مسجد سے الگ ہٹ کر کے وہ بیٹھا ہوا ہے، سب سے الگ ہٹ کر کے بیٹھا ہوا، اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تمہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا، مجھے جنابت ہو گئی تھی، یعنی میرے پر غسل فرض ہو گیا تھا اور نہانے کے لیے پانی میسر نہیں تھا، نہانے کے لیے پانی میرے پاس نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو لازم تھا، یعنی تمہارے لیے ضروری ہے کہ پاک مٹی سے تیمم کرو، تمہارے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ پاک مٹی سے تیمم کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے کافی ہے، یعنی پاک مٹی سے تیمم کر لینا ہی تمہارے لیے کافی ہے، اور نماز کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ اس کا مفہوم نکلتا ہے۔ تو بخاری شریف حدیث نمبر 344 344 اور ایک اور حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف حدیث نمبر 338 اور اس کے آس پاس کی بھی حدیثوں میں یہ مسئلہ آپ کو خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اسے ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، منہج سلف پہ ہم کو سمجھنے کی، قرآن و حدیث اور صحابہ نے جس طرح سمجھا اس طرح سمجھنے کی خالق مالک تو ہمیں توفیق عطا فرما، اس طرح ایمان لانے کی اور اس طرح عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ خالق مالک جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص اور عمل صالح کے اوپر ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔